چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو انجینئرنگ اور مارکیٹنگ کی دنیا میں شاید سب سے ہمت والا اور ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ یہ کہانی ہے سائنس کی، انسانی عزم کی اور خالص تشہیر کی۔ تو یہ سب کیسے شروع ہوا؟ اس کی شروعات کسی بڑے مارکیٹنگ پلان سے نہیں ہوئی، بلکہ ریڈیو پر دیے گئے ایک چیلنج سے ہوئی۔ ایک ایسی شرط جو سننے میں ہی ناممکن لگتی تھی اور جسے ایک مذاق کے طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ بات ہے 1958 کی، جب اس دور کے ایک بہت ہی مشہور ریڈیو اسٹیشن ریڈیو لکسمبرگ نے ایک ایسا چیلنج دیا جس کے بارے میں انہیں پورا یقین تھا کہ کوئی اسے پورا نہیں کر سکتا۔ چیلنج یہ تھا، کیا کوئی ہے جو 3 ٹن برف کو آرکٹک سرکل کی ٹھنڈک سے لے کر افریقہ کے خط استوا کی تپش تک بغیر کسی فریج یا کولنگ سسٹم کے پہنچا سکے؟ اصول تو سیدھے سادے تھے، لیکن یہ کام تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ مطلب برف کو صحرا کی آگ جیسی گرمی سے بچانا تھا۔ اور اس ناممکن کام کو ممکن بنانے کا انعام وہ تھا 1,00,000 فرانسیسی فرینک۔ مگر اصل بات تو یہ تھی کہ یہ انعام منزل پر پہنچنے والی برف کے ہر 1 کلو گرام کے بدلے میں دیا جانا تھا۔ یعنی جتنی زیادہ برف بچتی، انعام اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کر لیتا تو وہ ناقابل یقین حد تک امیر ہو سکتا تھا۔ آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً $48 ملین کا انعام بنتا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کو تو لگا کہ ان کا پیسہ بالکل محفوظ ہے، بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ انسانی ہمت اور ذہانت کو شاید کم سمجھ رہے تھے۔ لیکن جہاں سب اسے ایک مذاق سمجھ رہے تھے، وہیں ایک کمپنی نے اس میں اپنی پروڈکٹ کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کرنے کا ایک بہترین موقع دیکھا۔ گلاس واٹ ناروے کی ایک کمپنی تھی جو گلاس وول انسولیشن بناتی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگایا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ جسے دنیا ناممکن کہہ رہی ہے، وہ ان کی ٹیکنالوجی سے نہ صرف ممکن تھا، بلکہ وہ اسے بہت کم نقصان کے ساتھ پورا کر سکتے تھے۔ ان کا پلان سیدھے لفظوں میں ایک بہت بڑا سا تھرموس بنانا تھا جو پہیوں پر چلتا۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی انسولیشن استعمال کر کے برف کے اس پہاڑ کو سورج کی تپش سے بچانے والے تھے۔ اب جب ریڈیو لکسمبرگ کو احساس ہوا کہ گلاس واٹ نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ ان کے حساب کے مطابق جیت بھی سکتی ہے، تو انہوں نے گھبرا کر انعامی رقم ہی واپس لے لی۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گلاس واٹ کے لیے یہ مہم اب پیسے سے کہیں بڑھ کر اپنی ساکھ اور شہرت کا سوال بن چکی تھی۔ تو 22 فروری 1959 کو وہ تاریخی سفر شروع ہوا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ وقت، درجہ حرارت اور مشکل راستوں کے خلاف ایک کھلی جنگ تھی۔ یہ مہم 8,500 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی تھی، جو ناروے کی برفانی وادیوں سے شروع ہو کر خط استوا پر واقع افریقہ کے دل تک پہنچی۔ یورپ سے گزرنا تو ایک دم جشن جیسا تھا۔ ہر طرف لوگوں کے ہجوم نے اس ٹرک کا استقبال کیا، یہاں تک کہ پیرس میں پولیس نے اسے اسکارٹ بھی دیا۔ لیکن یہ سب تو طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بحیرہ روم پار کرنے کے بعد ٹیم کا سامنا ہوا زمین کے سب سے مشکل ماحول سے۔ اصلی امتحان تو اب شروع ہوا تھا، ایک ایسی جگہ پر جو برف کے کسی بھی ٹکڑے کے لیے جہنم سے کم نہیں تھی۔ صحارا نے ان پر ہر طرف سے حملہ کیا۔ 50 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی، کوئی پکی سڑکیں نہیں، اور اس پر الجیریا کی جنگ آزادی کی وجہ سے گوریلا جنگجوؤں کا خطرہ بھی موجود تھا۔ وہاں ان کی حفاظت کرنے والی فرانسیسی فورن لیجن نے انہیں صاف صاف کہا تھا، رکنا مت، بس چلاتے رہنا، اپنی جان بچانے کے لیے چاہے ٹائر ہی کیوں نہ پھٹ جائے۔ تو اب یہ صرف ایک انجینئرنگ کا چیلنج نہیں رہا تھا، یہ زندگی اور موت کا کھیل بن چکا تھا۔ اور پھر 27 دن کی اس تھکا دینے والی کوشش کے بعد وہ قافلہ آخرکار اپنی منزل گیبون کے شہر لبریویل پہنچ ہی گیا۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس باکس پر تھیں کہ آخر اندر بچا کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑے انکشاف سے پہلے ٹیم نے ایک انسانی فریضہ بھی پورا کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر ایلبرٹ شوائٹزر کے ہسپتال کے لیے 300 کلو گرام دوائیاں پہنچائیں۔ اور پھر وقت آیا اس سوال کے جواب کا جس کا سب کو انتظار تھا۔ کنٹینر کو کھولا گیا۔ جب سفر شروع ہوا تھا، برف کا وزن تھا 3050 کلو گرام، اور 27 دن بعد صحارا کی گرمی سے گزرنے کے بعد جو حتمی وزن بچا وہ تھا 2714 کلو گرام۔ یہ حیران کن تھا۔ یعنی صرف 11% برف پگھلی تھی، بالکل اتنا ہی جتنا گلاس واٹر کے انجینئرز نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ ان کی ٹیکنالوجی کی ایک زبردست جیت تھی۔
تو پیسے تو انہیں نہیں ملے، لیکن اس سفر نے انہیں اس سے کہیں بڑھ کر کچھ دیا۔ اس مہم کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت منظر پر ہوا۔ وہ بچی ہوئی برف کاٹ کر لبرویل کے مقامی لوگوں میں بانٹی گئی، جن میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار برف دیکھی تھی۔ اور اس طرح یہ سفر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، شاید دنیا کا سب سے بڑا پبلسٹی اسٹنٹ بن کر۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی اور انسان کا عزم مل کر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کوئی کمپنی اتنی ہمت دکھا سکتی ہے کہ ایسا کوئی حقیقی، بڑا اور جرأت مندانہ کارنامہ انجام دے کر دکھائے؟